If you recall, when we were discussing sets, we talked about real numbers. And if you can remember, we talked about how we start with natural numbers. We added 0, we created whole numbers. Then there was a need for negative numbers. So integers were positive integers became the full set of integers. Then there was need for rational numbers, irrational numbers, and finally we talked about the set of real numbers, which at that time I said is the biggest set of numbers that we will be working with. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کو ہم کریں گے، ان کو کہتے ہیں کمپلیکس نمبرز. تو آج ہم سیکھیں گے کہ کمپلیکس نمبرز کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں اور ان کی کیا نیڈ ہے. تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ انیشلی نیچرل نمبرز ہی تھے لوگوں کے پاس. تو لوگوں کے پاس ایکویشنز جیسے کہ ایک ایکویشن ہے x+3 = 2. اس کا سولوشن نہیں تھا. ہمیں تو پتہ ہے اس کا آنسر ہے x+3 = 2 کا آنسر ہے کہ ہم 3 کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں تو -1 ہے. لیکن چونکہ نیگیٹو نمبرز اس زمانے میں نہیں تھے تو اس ایکویشن کا کوئی سولوشن نہیں تھا. پھر نیگیٹو نمبرز انوینٹ کیے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے انوینٹ کیے گئے تھے. ہم نے ایک سمبل جو کہ بار ہے، جس کو ہم مائنس سائن کہتے ہیں، اس کو ہم نے انوینٹ کیا. پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ پوری جو نیچرل نمبرز کی لائن ہے اس میں ہر نمبر کے ساتھ ہم اس کی کاپی لی ہم نے، اور ہر نمبر کے ساتھ وہ سمبل اٹیچ کر دیا، اور ہم نے کہا یہ نیگیٹو نمبرز ہو گئے. تو نیچرل نمبرز کی ایک کاپی اس طرح سے آ گئی. تو یہ ہماری پرابلم سالو ہو گئی کہ x+2 = 1 یا x+3 = 2. اس قسم کی ایکویشنز کا سولوشن کیسے لیں، اور یہی چیز ہم نے پھر ریئل نمبرز میں بھی ایکسٹینڈ کر دی، نیگیٹو ریئل نمبرز. اب پرابلم ہمارے پاس یہ رہ گئی کہ سپوز میں آپ کو ایک ایکویشن دوں x² + 4 = 0. x² + 4 = 0. تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پتہ کریں کہ x کی ویلیو کیا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ +4 کو ایکول کے دوسری سائڈ پہ لے جائیں گے، جیسے کہ آپ ہمیشہ سے کرتے آئے، تو وہ دوسری سائڈ پہ جا کے -4 بن جائے گا. تو اب آپ کی ایکویشن بن گئی x² = -4. اب پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ جب کسی نمبر کو اسکوائر کرتے ہیں، اسکوائر کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس نمبر کو اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ ہائی اسکول میں تھے آپ نے سیکھا کیا تھا؟ آپ نے سیکھا تھا کہ پازیٹیو نمبر کو پازیٹیو سے ملٹیپلائی کرو گے تو جواب پازیٹیو آئے گا، نیگیٹو کو نیگیٹو سے ملٹیپلائی کرو گے تو جواب پازیٹیو آئے گا، نیگیٹو کو پازیٹیو سے ملٹیپلائی کرو گے تو جواب نیگیٹو آئے گا. اب x² = 4 ہے ہمارے پاس. تو پرابلم اس میں ہمارے لیے یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم x کی ویلیو کیسے نکالیں؟ وہ کون سا نمبر ہے جس کو ہم اسی سے ملٹیپلائی کریں جواب -4 آئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ نمبر نیگیٹو ہے تو نیگیٹو کو جب ہم اسی سے نمبر ملٹیپلائی کریں گے تو جواب پازیٹیو آئے گا، اور اگر وہ نمبر پازیٹیو ہے تو اس کو جب ہم اسی سے ملٹیپلائی کریں گے پھر بھی جواب پازیٹیو آئے گا. تو ہمارے ریئل نمبرز میں کوئی ایسا نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ جس میں جب ہم اس کو اسی سے ملٹیپلائی کریں تو جواب نیگیٹو آ جائے، اس نمبر کو اسی سے ملٹیپلائی کریں تو جواب نیگیٹو آ جائے. تو یہ پرابلم کریٹ ہو گئی. اب ہمارے پاس ریئل نمبرز بھی ہیں لیکن اس قسم کی ایکویشنز x² = -4 اس کا سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے. اب ایک اور چیز کی گئی، میتھمیٹیشینز نے کہا کہ ہم ایک امیجنری نمبر انوینٹ کریں گے، امیجنری. اور انہوں نے اس امیجنری نمبر کا نام رکھ دیا آئیوٹا، فار گریک لیٹر آئی. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا. اس کو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے آئیوٹا. آئیوٹا از دا گریک لیٹر آئی، اینڈ اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ایز -√(-1). ریئل نمبرز میں ہم کو پتا ہے (√(-1) ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو ہم نے کہا کہ چلو ہم اس کو ایک امیجنری نمبر کریٹ کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریئل نمبر نہیں ہے، یہ ہم نے کریٹ کر لیا. کیوں کریٹ کر لیا؟ کیونکہ یہ ہماری لائف ایزی کرتا ہے. یہ ہمیں اس قسم کی ایکویشنز کا سولوشن دیتا ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، x² + 4 = 0. اس قسم کی ایکویشن کا ہمیں سولوشن اس سے مل سکتا ہے.
تو میتھمیٹیشینز نے انیشلی اس کو انوینٹ کیا اور اس کو ایک امیجنری یونٹ کہا کہ یہ دس از جسٹ این امیجنری، ہمارے خیالوں میں ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ریئل نمبرز کو ایکسٹینڈ کریں گے، ہر ریئل نمبر کا ایک امیجنری کاؤنٹر پارٹ ہوگا. جیسے جب ہم نے پازیٹیو انٹیجرز کو نیگیٹو انٹیجرز میں ایکسیٹ کیا تو ہر پازیٹیو انٹیجرز کا ہم نے ساتھ اس کے ایک سمبل لگا دیا، مائنس کا وہ اس کا کاؤنٹر پارٹ بن گیا. اسی طرح ہم امیجنری نمبرز بنائیں گے کہ ہر نمبر کے ساتھ، ہر ریئل نمبر کے ساتھ ہم آئیوٹا اگر اٹیچ کر دیں تو وہ ایک کاپی بن جائے گی ریئل نمبرز کی، اس کو ہم کہیں گے اٹ از امیجنری نمبرز، دیز آر آل امیجنری نمبرز. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ریئل نمبر ہے 2، تو 2 ٹائمز آئیوٹا از این امیجنری نمبر. ریئل نمبر ہے ہمارے پاس 3.4، تو 3.4 ٹائمز آئیوٹا از اکول ٹو از این امیجنری نمبر. تو اس کا کاؤنٹر پارٹ بنا لیا جس طرح ہم نے پازیٹیو نمبر سے نیگیٹو کا بنایا تھا اسی طریقے سے. تو اب ہمارے پاس، اور آئیوٹا ریمبر از اسکوئر روٹ آف -1، جو اب تک آپ سیکھتے آئے ہیں کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ہم نے اس کو ایک نام دے دیا. اب بڑی انٹرسٹنگ سٹوری اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. ہوتا یہ کہ اس سے ہم نیگیٹو نمبرز، ہم اسکوئر کرتے ہیں کچھ نمبرز کو، امیجنری نمبرز کو، تو ان کا جواب نیگیٹو آ سکتا ہے. اس کو دیکھیں کیسے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ہم نا یہ نمبر دیکھا، اس کو ہم کہتے ہیں آئیوٹا which is equal to square root of -1. اب اگر اس کو میں اسکوئر کروں گا تو میں لکھوں گا آئیوٹا اسکوئر which is equal to آئیوٹا times آئیوٹا which is equal to square root of -1 times square root of -1. آپ کو پتا ہے کہ اسکوئر روٹ اور اسکوئر ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. اسی نمبر کو جب میں نے -1 سے کو ملٹیپلائی کیا اسی سے، تو یہ -1 اسکوئر روٹ اسکوئر ہو گیا. اسکوئر اور اسکوئر روٹ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں تو جواب آ گیا -1. تو امیجنری نمبر کے ساتھ ہم کو یہ ہوا کہ ہم نے ایسے نمبر انوینٹ کر لیے کہ جب ہم ان کو اسکوئر کریں گے تو جواب نیگیٹو آ جائے گا. میں اسی طرح آپ کو ایک اور ایگزامپل دکھاتا ہوں کہ اگر -1 کے علاوہ کوئی اور نمبر ہو، تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے نمبر اسکوئر روٹ آف -2. اس کو اگر میں اسکوئر کروں گا تو کیا ہوگا؟ یہ آ جائے گا اسکوئر اور اسکوئر روٹ کینسل ہو جائیں گے، یہ -2 آ جائے گا. اس کو میں لکھنا کہ اگر چاہوں آئیوٹا کی نوٹیشن میں تو میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں -1 ٹائمس 2 اسکوئر روٹ، ٹھیک ہے، وچ از اکول ٹو -1 اسکوئر روٹ ٹائمس 2 اسکوئر روٹ which is equal to -1 we know ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے I سے، آئیوٹا اسکوئر روٹ 2. اور اس کو ہم جب اسکوئر کریں گے، میں وہی جو ایگزامپل میں نے یہاں کیا میں اس کو دوبارہ کر رہا ہوں، تو ہم اب آئیوٹا اسکوئر روٹ 2 کو ہم جب اسکوئر کریں گے تو وہ بن جائے گا آئیوٹا اسکوئر ٹائمس اسکوئر روٹ 2 اسکوئر. آئیوٹا اسکوئر ہم نے بھی پچھلے ایگزامپل میں دیکھا تھا از -1 اور اسکوئر روٹ 2 کا اسکوئر از 2. تو -1 ٹائمس -2 از -1 ٹائمس 2 از -2. تو وہی آنسر آ گیا. تو صرف ایک نمبر ہم نے کریٹ کیا آئیوٹا اسکوئر روٹ آف -1، اس سے ہم کو ایڈوانٹیج ملا کہ کوئی بھی نیگیٹو نمبر ہو اس کا ہم اسکوئر روٹ پتا کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ واٹ از دی سولوشن آف دس اکویژن، کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ واٹ از دا سولوشن آف ایکس اسکوئر از اکول ٹو -4. اب اس کا آپ کہیں گے اوکے ایکس از اکول ٹو اسکوئر روٹ آف -4 which is equal to square root of -1 times 4 which is equal to square root of -1 times square root of 4 which is equal to iota. -1 square root is iota and square root of 2 is square root of 4 is 2. تو ہمیں اس equation کا solution پتہ لگ گیا x is equal to iota times 2. تو ہم نے اس طریقے سے نمبر سسٹم کو ایکسٹینڈ کر کے
اپنی جو پرابلم تھی اس کو سالو کر لیا. اب اس میں انیشلی ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اس کو انوینٹ کیا تو وہ فار کنوینئنس ایک تھا کہ جی ہم اس کو بیکاز اٹ ہیلپس اس. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اس کی اتنی زیادہ اپلیکیشنز آ گئیں. اگر اس زمانے میں لوگ سوچتے کہ جی ہم نے یہ امیجنری نمبرز کریٹ کیے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اس قسم کی ایکویژن سالو کر سکیں, لیکن اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو ساری ٹیکنالوجی, انجینئرنگ ٹیکنالوجی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں امیجنری نمبرز نہ استعمال ہوں. کہ آپ کوئی موٹر بنا رہے ہیں اس میں انجینئرس امیجنری نمبرز کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت ٹپکل چیز ہوتی ہے میتھمیٹکس کے ساتھ. میتھمیٹکس میں یاد رکھیے کہ دو ٹائپس کی فیلڈ ہوتی ہیں, ایک کو ہم پیور میتھ کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے اپلائیڈ میتھمیٹکس. پیور میتھ میں آپ صرف وہ چیز کرتے ہیں, سوری اپلائیڈ میتھ میں صرف وہ چیز کرتے ہیں جس کی کوئی امیجیٹ اپلیکیشن ہو. آپ اس کوئی چیز سالو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلڈنگ, تو آپ نے میتھ کی کچھ کیلکولیشنس کی اور کہا اچھا اس بلڈنگ کو اس طرح سے اس اینگل سے ہم کریٹ کریں گے. جبکہ پیور میتھمیٹکس جو ہے وہ اٹ پرسوز این آئیڈیا اونلی بیکاز دی آئیڈیا از انٹرسٹنگ. تو جس زمانے میں یہ امیجنری نمبرز انوینٹ ہوئے اس وقت لوگوں نے صرف اس کو اس لیے پرسو کیا کہ یہ اٹ واز این انٹرسٹنگ کانسیپٹ بیکاز اٹ ہیلپ ایکسٹینڈ دا میتھمیٹیکل آئیڈیاز. اس کی اس وقت کوئی اپلیکیشن نہیں تھی, کوئی بلڈنگ میں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا تھا, بلڈنگ بنانے میں یا موٹر بنانے میں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیور میتھمیٹکس میں چیزیں پرسو کی جاتی ہیں پیورلی فار انٹرسٹ. اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو فالو. اور بعد میں اس کی بہت ساری اپلیکیشنز نکل آتی ہیں. میتھمیٹیشینز, اپلائیڈ میتھمیٹیشینز یا فزسسٹ ان چیزوں کو دیکھتے کہتے ہیں وی کین یوز دیم اینڈ دین دے یوز. تو یہ امیجنری نمبرز کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ٹپکل ایگزامپل ہے اس چیز کا کہ پیور میتھمیٹیشینز نے اس کو انوینٹ کیا سمجھنے کے لیے, اور اب یہ ہر انجینئرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, اب امیجنری نمبر ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتے ہیں. یہ ریئل نمبر کی کاپی ہوتا ہے جس میں ہر نمبر کے ساتھ آئیوٹا لگایا جاتا ہے. اب ہم امیجنری نمبرز اور ریئل نمبرز کو ملا کے ایک اور بڑا نمبرنگ سسٹم کریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس نمبرنگ سسٹم. سو کمپلیکس نمبرنگ سسٹم میں اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو ہر کمپلیکس نمبر کین بی ریٹن in this form: a plus b I, where a is called the real part of the complex number and b is called the imaginary part. b is called the imaginary part because with b we have iota being multiplied. تو یہ ایک imaginary numbers کی کاپی ہے اور یہ imaginary numbers کی کاپی آ گئی ہمارے پاس, یہ real numbers کی کاپی آ گئی. So a combination of real numbers and imaginary numbers is called a complex number. اس کو ہم standard form بھی کہتے ہیں. a plus b times I is the standard form of writing a complex number. جس کا پہلا پارٹ a جو ہے وہ real number ہوتا ہے اور دوسرا پارٹ b I ہے. b کو ہم imaginary پارٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ iota کے ساتھ منسلک ہے. اب ایگزامپلس دیکھ لیں بہت سارے اس میں. سلائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 2 minus 4i یہ ایک ایگزامپل آ گیا. اس میں 2 جو ہے وہ ریئل پارٹ ہے, -4 امیجنری پارٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم آئیوٹا کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. -3 + 5i اگین -3 ریئل پارٹ ہے, 5 امیجنری پارٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ آئیوٹا ملٹیپلائی کیا. یہ سب اسٹینڈرڈ فارمز ہیں. -5 + 3/4 آئیوٹا یہ بھی ایک کمپلیکس نمبر ہے. -5 ریئل پارٹ ہے, 3/4 امیجنری پارٹ ہے. سیٹ آف کمپلیکس نمبرز از ڈینوٹڈ بائی اے کیپٹل بلاک لیٹر C, C for complex numbers. یہ اب سب سے بڑا سیٹ آ گیا ہمارے پاس نمبرز کا. اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے ریئل نمبرز ہیں, لیکن اس میں آپ دیکھیں گے ریئل سے بڑا ہے کیونکہ اگر آپ اس کی پارٹ A کو دیکھیں جس میں A ہے اس میں سارے ریئل نمبرز کو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کر دیا, امیجنری نمبر بھی ایڈ کر دیا, تو ان کو ملا کے اب ہم نے کمپلیکس نمبرنگ سسٹم بنایا ہے. یہ ایگزامپلس دیکھتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل میں دکھایا تھا اسکوائر روٹ آف -2, اس کو ہم لکھ سکتے ہیں آئیوٹا ٹائم اسکوائر روٹ آف 2. تو اس میں نے اسی قسم کے ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی نمبر ہو -x کچھ بھی ریئل نمبر ہو, اس کو اگر ہم اسکوائر روٹ لیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں آئیوٹا ٹائمس دا اسکوائر روٹ آف x. تو نیکسٹ ایگزامپل از -25 کا اسکوائر روٹ ہمیں لینا ہے. تو اس پرنسپل کے تحت ہم آئیوٹا لکھیں گے ٹائمس
स्क्वायर रूट ऑफ 25. स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें पता है 5 है, बिकॉज 5 times 5 is 25. तो इसको हम लिखेंगे 5 times iota. तो स्क्वायर रूट ऑफ -25 is 5 iota. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें -30 स्क्वायर रूट है, विच इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 30. 30 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 30. थर्ड एग्जाम्पल है -125. सेम थिंग, आयोटा टाइम्स 125 स्क्वायर रूट, विच इज आयोटा टाइम्स 25 times 5. 5 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5, तो उसको हम स्क्वायर रूट से 25 को बाहर ले आते हैं, हमारे पास 5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने स्क्वायर रूट ऑफ -3 को स्क्वायर कर रहे हैं. अगेन ये प्रीटी सिमिलर एग्जाम्पल है जो मैंने पहले आपको दिखाया था. इसमें -√3 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आयोटा स्क्वायर रूट 3. आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, विच वी नो इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू -1, and square root of 3 square is equal to 3. So -1 times 3 is -3. और जो आखिरी एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा क्वोशंट दे दिया है. तो न्यूमरेटर में आपके है स्क्वायर रूट ऑफ -98 और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 49. तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 98, और डिनोमिनेटर में तो माइनस साइन है ही नहीं, तो उसको हम वैसे ही 49 स्क्वायर रूट लिखेंगे. 98 over 49 is 2, तो इसको हम लिख देंगे फाइनली आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, सिंप्लीफाई करके. तो इस आयोटा से हमको बहुत सारी मदद मिल जाती है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए. अब जो आपको मैं बता रहा था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया, इट इज़ द बिगेस्ट नंबरिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें रियल नंबर सारे आ जाते हैं और इसमें इमेजिनरी नंबर्स भी सारे आ जाते हैं. नीचे अगर आप देखें वेन डायग्राम में इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. कैसे है? क्योंकि हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा b. अब अगर आप उसमें रियल नंबर्स को देखते हैं तो रियल नंबर को हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा टाइम्स 0, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को हम 0 लिख दें. है ये भी कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, b है जस्ट हैपेंस टू बी 0. तो जब ये होता है कि सारा इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो वो सारी कॉपीज हमारी रियल नंबर्स की आ जाएंगी. इसी तरह सारे इमेजिनरी नंबर्स भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिख सकते हैं. a प्लस आयोटा b, अगर उसमें a को हम 0 कर दें तो सारा रियल पार्ट 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स की कॉपीज आ जाएंगी. 0 प्लस आयोटा b, सारे इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे. तो उसमें ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. इट हैपेंस इन दिस केस के रियल पार्ट इज 0 इन दिस केस. अच्छा, अब आपको याद होगा कि जब हमने रियल नंबर्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी थी और उस पर हमने रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर लिए थे. 0 था ओरिजिन था और उसमें हमने इंटीजर्स पे मार्क करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट उस लाइन का एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली किसी डायग्राम में? तो जवाब है इसका यस. रियल नंबर्स में तो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, उस पर सारे नंबर्स आ गए थे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक लाइन पे नंबर्स नहीं आते, क्योंकि इसमें दो चीजें हो रही हैं. एक रियल नंबर की लाइन तो ऑलरेडी मौजूद है, उसके अलावा एक इमेजिनरी नंबर्स की लाइन भी आ गई है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है जिसको कहा जाता है आर्गैन डायग्राम. इट इज बेस्ड आफ्टर अ मैथमेटिशियन हु फर्स्ट केम अप विद दिस आइडिया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें. तो इसका तरीका यह है कि आपने इसे स्कूल में देखा होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस जब हम बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है, और जहां पे दो मीट करते हैं उसको हम कहलाते हैं जीरो. उसको ओरिजिन कहते हैं. तो आर्गन डायग्राम्स में हमने उसी कॉन्सेप्ट को लिया है. हमने कहा है कि क्या हम करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उस पे तो हम सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, और वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है उस पे हम सारे इमेजिनरी नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो जब इसमें ड्रॉ करते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो उसको उसी तरह रीड करते हैं जैसे आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को रीड करते हैं. एक्स वाई, पहला नंबर हॉरिजॉन्टल का होता है और दूसरा नंबर वर्टिकल का होता है. ओनली डिफरेंस इज कि जो दूसरा नंबर है उसके साथ हमको याद रखना है कि उसमें आयोटा शामिल है. वो एक, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस.
تو اس میں ایگزامپل آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہے a پلس بی آئیوٹا، تو اس کو ہم ریپرزینٹ کریں گے کوآرڈینیٹ ایکسس پہ، جیسے کہ ہم کسی بھی کوآرڈینیٹ ایکسس پہ ایک پوائنٹ کو پلاٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم نے کوآرڈینیٹ ایکسس ہے، اس میں ایکس ایکسس جو ہے وہ ہمارا پورا ریئل ایکسس ہے، وائی ایکسس جو ہے وہ پورا امیجنری ایکسس ہے. تو اب اگر ہمیں پوائنٹ اے پلس بی آئیوٹا کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ہم کتنے یونٹس جائیں گے؟ ہم پہلے جائیں گے اے یونٹس ایکس کی ڈائریکشن میں، ہم گئے یہاں پہ ہمارا پوائنٹ آ گیا اے یونٹس ایکس کی ڈائریکشن میں گئے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے وائی یونٹس بی کی ڈائریکشن میں، یہ آ گیا ہمارا بی. تو کوئی بھی پوائنٹ کمپلیکس نمبر اے پلس آئیوٹا بی کو can be represented like this: A is the imaginary axis, is along the real axis, and B is along the imaginary axis. تو point P جس کے کوآرڈینیٹس A اور B ہیں، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارا کمپلیکس نمبر A plus B iota. A in this direction and B in the vertical direction. اس طرح سے ہم کسی بھی کمپلیکس نمبر کو ایک پلین پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ریئل نمبرز کو ہم لائن پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، کمپلیکس نمبر کو ہم ایک پلین پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو تھوڑے ایگزامپلس دیکھتے ہیں کچھ کمپلیکس نمبرز کے جن کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے ایک پلین میں. تو یہ ہمارے پاس اس سلائیڈ میں ایگزامپل ہے 3 - 2 آئیوٹا. یہ کمپلیکس نمبر ہے، اس کو میں کیسے ریپرزینٹ کروں؟ اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں 3 یونٹس جاؤں گا ایکس ڈائریکشن میں. تو آپ دیکھیں 3 یونٹس ایکس ڈائریکشن میں ہم گئے، 1 2 3 یونٹس، اور 2 یونٹس ہم جائیں گے مائنس وائی ڈائریکشن میں، کیونکہ یہ -2 ہے سو ہم نیگیٹو ڈائریکشن میں جائیں گے. تو ہم 2 یونٹس 1 2 مائنس ڈائریکشن میں گئے، تو ہمیں وہ پوائنٹ مل گیا جو اس کمپلیکس نمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے 3 - 2 آئیوٹا. اس طرح سے کوئی بھی کمپلیکس نمبر آپ اس طرح سے پلاٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک پوائنٹ دے گا آپ کو پلین میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نمبرنگ سسٹم تو ایک ڈیفائن کر لیا، ٹھیک ہے، جو بہت بڑا نمبرنگ سسٹم ہے، ریئل سے بھی بڑا ہے. اب ظاہر ہے نمبر جب ہوں گے تو ہمیں ایڈیشن کرنی ہوگی، سبٹریکشن کرنی ہوگی، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ سب نمبرز کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمپلیکس نمبر کو کیسے ہم ایڈ، سبٹریکٹ، ملٹیپلائی، ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ دیٹ از دی نیکسٹ کوشچن. تو اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے، 2 کمپلیکس نمبرز ہیں. ریمبر ہر کمپلیکس نمبر کی جب ہم اسٹینڈرڈ فارم دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ریئل پارٹ ہوتا ہے اور ایک امیجنری پارٹ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس 2 کمپلیکس نمبر ہیں کہ دونوں کے ریئل پارٹ بھی ہوں گے اور امیجنری پارٹس بھی ہوں گے، تو جب آپ کمپلیکس نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں تو ریئل پارٹ کو ریئل پارٹ سے ایڈ کریں اور امیجنری پارٹ کو امیجنری پارٹ سے ایڈ کریں. تو ایگزامپل اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے سلائڈ میں، پہلا ہے جنرل کمپلیکس نمبر A پلس بی آئیوٹا پلس C پلس ڈی آئیوٹا. اس کمپلیکس نمبر میں A اور C جو ہیں وہ ریئل پارٹس ہیں اور B اور D جو ہیں وہ امیجنری پارٹس ہیں 2 کمپلیکس نمبرز کے. اب جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو ہم A کو C کے ساتھ ایڈ کر دیں گے، پلس B کو D کے ساتھ ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ہم نے امیجنری پارٹ لکھ دیا. وہ بھی اسٹینڈرڈ فارم میں آ گیا آپ کا. اگین ریمبر ہم کو کمپلیکس نمبر کو ہمیشہ لکھنا ہے ان دی اینڈ اسٹینڈرڈ فارم میں. اسٹینڈرڈ فارم کیا ہے کہ پہلے ریئل پارٹ پلس آئیوٹا ٹائمز دی امیجنری پارٹ، تو اس کو ہم نے لکھ لیا. اسی طرح سبٹریکشن بھی ہے. آپ کیسا ہے A پلس بی آئیوٹا، اس میں سے آپ سبٹریکٹ کر رہے ہیں C پلس ڈی آئیوٹا. تو آپ ریئل پارٹ میں سے ریئل پارٹ کو سبٹریکٹ کریں گے، A میں سے C کو سبٹریکٹ کریں گے A مائنس C، پلس امیجنری پارٹ میں سے امیجنری پارٹ کو سبٹریکٹ کریں گے B مائنس D. اور B مائنس D کیونکہ امیجنری پارٹس ہیں دونوں تو ان کے ساتھ ہم آئیوٹا ضرور لکھیں گے. یہ پھر ایک آپ کا اسٹینڈرڈ فارم آف کمپلیکس نمبر آ گیا. A مائنس C ریئل ہے، B مائنس D جو ہے وہ امیجنری ہے. تو اگر آپ کچھ نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اور ایگزامپلز ہیں. 4 - 6 آئیوٹا پلس -3 + 7 آئیوٹا. ابھی ہمارے پاس 2 کمپلیکس نمبرز ہو گئے. پہلے کا ریئل پارٹ ہے 4، امیجنری پارٹ ہے -6، دوسرے کا ریئل پارٹ ہے -3، امیجنری پارٹ ہے 7. ان دونوں کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. تو جو ہم نے رول بتایا تھا وہ یہ ہے کہ ہم ریئل پارٹ کو ریئل سے کریں گے اور امیجنری پارٹ کو امیجنری کے ساتھ کریں گے. تو 4 + -3 ہو جائے گا. تو واٹ از 4 + -3؟
which is 4 minus 3, that is equal to 1. تو ریزلٹنگ کمپلیکس نمبر کا ریئل پارٹ ہوگا 1. امیجنری پارٹ کو امیجنری کے ساتھ ایڈ کریں گے. -6 کو آپ ایڈ کریں گے 7 کے ساتھ. -6 + 7 از اگین 1, لیکن اس کے ساتھ امیجنری کا آئیوٹا ضرور لکھے. تو آنسر ان دو کمپلیکس نمبر کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو آنسر ہمارا آتا ہے 1 + آئیوٹا وچ از اندر کمپلیکس نمبر. اسی طرح سبٹریکشن کا ایگزامپل دیکھ لیں. ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہے 10 - 4 آئیوٹا -5 - 2 آئیوٹا. تو ریئل پارٹ کو ریئل سے سبٹریکٹ کریں گے تو 10 میں سے 5 کو نکالیں گے. 10 - 5 = 5. اور امیجنری میں سے امیجنری کو نکالیں گے. امیجنری پارٹ پہلے کا ہے -4 اور دوسرے کا ہے -2. تو -4 - -2 that will become -4 + 2 which is equal to -2. اور اس کے ساتھ ہم امیجنری پارٹ کا آئیوٹا لکھیں گے. تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا ان دو کمپلیکس نمبر کو جب میں نے سبٹریکٹ کیا تو 5 - 2 آئیوٹا which is another کمپلیکس نمبر. تو یہ بیسک رول ہے, ایڈیشن ہو یا سبٹریکشن ہو, کمپلیکس نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے ریئل کو ریئل کے ساتھ, امیجنری کو امیجنری کے ساتھ, یہ آپ کا ریزلٹ آ جائے گا. نیکسٹ ایشو آتا ہے ملٹیپلیکیشن کا. ملٹیپلائی ہم کیسے کر سکتے ہیں دو نمبرز کو. آپ کا ہے a + b آئیوٹا اور c + d آئیوٹا. یہ دو کمپلیکس نمبرز ہیں. ان کو ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ ہے بالکل ویسے ہی ہے. اگر آپ آئیوٹا کو اس کو کوئی چیز اسپیشل نہ سمجھیں. اگر آپ نے یاد ہوگا آپ نے ہائی اسکول میں دو فیکٹرز ملٹیپلائی کیے ہوں گے, x + y ٹائمز a + b. اسی طرح آپ ملٹیپلائی کر دیں. تو اس کو اگر میں ایگزامپل میں دیکھیں, آپ اس ایگزامپل میں تو آپ کو یہ دو کمپلیکس نمبرز ہیں, ان کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو اس کو ہم اسی طرح ملٹیپلائی کریں گے جیسے کسی بھی دو بریکٹس کو کرتے ہیں. آپ a کو ملٹیپلائی کریں گے, اس کے دونوں پہلے فیکٹر کے پہلے نمبر کو دوسرے فیکٹر کے دونوں نمبر سے باری باری ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ ہو جائے گا a ٹائمز c, وہ یہاں پہ آ جائے گا, پلس a ٹائمز ڈی آئی. تو یہ میں اس کو یہاں پہ لکھ سکتا ہوں تاکہ آپ وہ بھی دیکھ لیں. یہ آئے گا آپ کا a ٹائمز c پلس a ٹائمز ڈی آئی. یہ میں نے a کو دونوں سے ملٹیپلائی کیا. اب میں اسی طرح سے b آئیوٹا کو دونوں سے ملٹیپلائی کروں گا. b آئیوٹا کو میں c سے ملٹیپلائی کروں گا اور b آئیوٹا کو میں d آئیوٹا سے ملٹیپلائی کروں گا. تو یہ آ جائے گا پلس b آئیوٹا ٹائمز c پلس b آئیوٹا ٹائمز d آئیوٹا. اب اس میں یہ ہے, آپ دیکھیں دو نمبر ایسے ہیں جو امیجنری ہیں پیور, اے ڈی آئیوٹا اینڈ بی سی آئیوٹا. وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیے امیجنری پارٹ. اے ڈی آئیوٹا ان میں دونوں میں سے فیکٹرائز ہو گیا, اس کو ہم نے باہر لکھ لیا یہاں پہ, اور ہم نے اندر لکھ لیا اے ڈی پلس بی سی. یہ امیجنری پارٹ ہو گیا. ریئل پارٹ میں اے سی تو آپ کا ویسے ہی آ گیا. دوسری طرف آپ کا ہے بی آئیوٹا ٹائمز ڈی آئیوٹا, بی ٹائمز ڈی اور آئیوٹا ٹائمز آئیوٹا از آئیوٹا اسکوائرڈ وچ از -1. So minus BD, that's why we have minus BD here. یہ ریئل پارٹ ہو گیا. دو امیجنری نمبرز کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹ ریئل آتا ہے. تو ہمارا اے سی مائنس بی ڈی ہمارا ریئل پارٹ ہو گیا, اور اے ڈی پلس بی سی ہمارا امیجنری پارٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ہم نے آئیوٹا لکھ دیا. تو دس از دی وے یو ملٹیپلائی ٹو کمپلیکس نمبر, جسٹ لائک یو ملٹیپلائی اینی فیکٹرز جو آپ ہائی اسکول سے کرتے آئے. بالکل اس میں وہی کام کرنا ہے آپ نے. دی اونلی ڈفرنس از کہ جو آپ کا آخر کا نمبر آتا ہے, ایک تو آپ کا آئیوٹا کچھ نمبرز کے ساتھ لگے گا, اور جو آخر میں جہاں پہ آئیوٹا سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے ریپلیس کر دینا -1 سے. جیسے کہ ہم نے بی آئیوٹا ٹائمز ڈی آئیوٹا کو بی ڈی آئیوٹا اسکوائر کیا, اینڈ آئیوٹا اسکوائر از -1, تو اٹ بیکیم -BD. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. باقی اس کی ملٹیپلیکیشن کا وہی میتھڈ ہے. کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں اس کے آپ. پہلے ایگزامپل میں آن دا لیفٹ سائڈ ہمارے پاس نمبر ہے 2 - 4 آئیوٹا ٹائمز 3 + 5 آئیوٹا. تو اس میں اسی طرح سے ملٹیپلائی کیا ہے. پہلے 2 کو ہم نے 3 اور 5 آئیوٹا سے ملٹیپلائی کیا ہے, تو 2 ٹائمز 3
प्लस 2 टाइम्स 5 आयोटा, और फिर माइनस 4 आयोटा को 3 और 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स माइनस 4 आयोटा टाइम्स 3 माइनस 4 आयोटा टाइम्स 5 आयोटा. तो फिर आपका बन जाता है 2 टाइम्स 3 is 6, 2 टाइम्स 5 आयोटा is 10 आयोटा, minus 4 times 3 iota is minus 12 iota, and minus 4 iota times 5 iota is 20 iota squared. अब आपका आ गया 6 और 10 iota minus 12 iota बन गया, आपने उसमें से iota को फैक्टराइज कर लिया, वो बन गया minus 2 iota, और लास्ट में आपके आ गया 20 iota square. Iota square is minus 1 we know, so it becomes minus 20. अब इसका रियल पार्ट आप देख लें, रियल पार्ट है 6 minus 20, तो माइनस 20 माइनस 1 मिलके बन जाता है प्लस 20. तो 6 प्लस 20 ये आपका रियल पार्ट आ गया 26, और माइनस 2 आटा आपका इमेजिनरी पार्ट है. तो ये आपने, ये भी रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. दूसरी साइड पे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर किया, उसको बिल्कुल उसी तरह स्क्वायर करना है. अगर आपको याद हो, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा स्कूल में, a प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर. वही फॉर्मूला अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे a हमारा है 7 और b है 3 आयोटा, उसको हमने किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया. 7 स्क्वायर आ गया 49, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 7 14, 14 टाइम्स 3 इज 42, और i भी साथ है वो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 स्क्वायर है 9 और आयोटा स्क्वायर है आयोटा स्क्वायर. तो उसमें ओनली डिफरेंस ये है कि आपके एक आयोटा स्क्वायर आ जाता है, वो जो कि फिर आपको साइन चेंज करना होता है. तो 49 प्लस 42 आयोटा, वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस 1 लिखा, 9 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 9, तो आपका बनता है 49 माइनस 9 इज 40 प्लस 42 आयोटा. तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया. तो इस तरह से आप स्क्वायर कर सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन भी आपके लिए इजी होनी चाहिए, जैसे आप किसी भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. इसी तरह स्क्वायर करते हैं आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, आप वही करेंगे जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्क्वायर करने में इस्तेमाल करेंगे. ये ख्याल रखते हुए कि एक तो आयोटा की एक टर्म उसमें आएगी जिसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और एक आयोटा स्क्वायर की टर्म आएगी जिसमें हमको आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करना है -1 से, तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा उसके कोएफिशिएंट. ये चीज रखनी है ध्यान में. कुछ चीजें ये मैंने एक स्लाइड बना दी है आपके लिए इजी करने के लिए, कि इसमें आप देखेंगे कि जब आयोटा की डिफरेंट पावर्स आ सकती हैं, हो सकता है आप आयोटा ए प्लस आयोटा बी को स्क्वायर ना कर रहे हो, उसको क्यूब कर रहे हो, या उसको फोर्थ पावर पे रेस कर रहे हो. तो जब ऐसा होता है तो उसमें आपको ज़ाहिर है आयोटा की हायर पावर्स भी आएंगी, लेकिन आयोटा की पावर्स हायर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती. तो इसके मैंने कुछ शुरू के एग्जांपल्स आपको दिए हुए इस स्लाइड में. आयोटा 1 पावर इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब इज आयोटा टाइम्स आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज ऑलरेडी -1 टाइम्स आयोटा इज माइनस आयोटा. आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा 4 इज आयोटा स्क्वायर टाइम्स आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -1 टाइम्स -1 वो फिर 1 बन जाएगा. फिर आयोटा टू द 5th पावर क्या होगा, आयोटा टू द 5th पावर इज आयोटा टू द पावर 4th टाइम्स आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 हमने ऑलरेडी डिटरमिन कर लिया है इज इक्वल टू 1, 1 टाइम्स आयोटा इज आयोटा. सो आप देख रहे हैं आयोटा 5th जो है वो फिर आयोटा 1 की तरह होता है, और यही साइकिल बार बार रिपीट करती है. वही नंबर्स, 4 नंबर्स, आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1, ये बार बार रिपीट करते हैं मुख्तलिफ पावर्स में. तो इसमें आसानी हो जाएगी आपको अगर आप हायर पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं. अब सवाल ये है कि हम डिवीजन करना चाहते हैं. जाहिर है हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली, एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर ली, अब रह गई ये डिवीजन. तो डिवीजन के लिए थोड़ी सी एक हमको, इसको आप ट्रिक कह लें, एक टेक्निक, इट्स बेसिकली ए टेक्निक जो हमारी लाइफ ज़रा आसान करती है. काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है लेकिन लाइफ आसान हो जाती है. तो बिफोर वी इंट्रोड्यूस दैट टेक्निक आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ डेफिनेशन, एंड द डेफिनेशन इज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर आप स्लाइड में देखें, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से. z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है.
تو ہم کہتے ہیں اس کا کانجوگیٹ جو ہے وہ سمپلی ہے اے مائنس آئیوٹا بی. تو ایک کمپلیکس نمبر ہے, اس کا کانجوگیٹ صرف وہ نمبر ہے جس میں ہم نے جو اس کا امیجنری پارٹ تھا اس کا سائن چینج کر دیا. اگر وہ پلس بی تھا اوریجنل کمپلیکس نمبر میں تو کانجوگیٹ میں وہ مائنس بی ہو جائے گا. تو اس کی جو نوٹیشن ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر, تو اگر کمپلیکس نمبر کو ہم زی یا زیڈ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس کے کانجوگیٹ کو اس کے اوپر زی یا زیڈ کے اوپر ایک سٹار بنا دیتے ہیں, وہ لگ جاتا ہے. کچھ کتابوں میں آپ لکھیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کانجوگیٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں زیڈ بنایا اور اس کے اوپر ایک بار ڈال دی. تو اگر آپ کو پاس کمپلیکس نمبر ہے اور اس کے بعد آپ زیڈ اور اس کے اوپر ایک بار پڑھیے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بھی کانجوگیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ ڈفرنٹ کنونشنز ہیں. کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اسٹار نوٹیشن کو استعمال کرنا, کچھ لوگ پسند کرتے ہیں بار نوٹیشن کو استعمال کرنا, لیکن مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. یہ کانجوگیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کمپلیکس نمبر کے. اب کانجوگیٹس کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو کہ کامن سینس پراپرٹیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے یہاں پر مینشن کر دی ہیں. پہلی پراپرٹی ہے کہ دا کانجوگیٹ آف اے کانجوگیٹ از بیک دی اوریجنل کمپلیکس نمبر. تو اگر آپ اسے سوچیں, اگر اوریجنل کمپلیکس نمبر ہے ہمارا اے پلس آئیوٹا بی, اس کا ہم نے کانجوگیٹ لیا تو کیا ہو جائے گا اے مائنس آئیوٹا بی. اس کا ہم دوبارہ کانجوگیٹ لیں گے تو بی کا سائن پھر چینج ہوگا, وہ پھر پلس ہو جائے گا, تو وہ اے مائنس مائنس بی آئیوٹا بن جائے گا, تو وچ از equal to a plus b iota. We are back to where we started from, the original complex number. Okay? So conjugate of a conjugate is equal to the complex number. پہلی پراپرٹی ہے. دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ جب ہم کمپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جو ریزلٹ آتا ہے وہ ایک کمپلیکس نمبر نہیں آتا, وہ پیورلی ایک ریئل نمبر آ جاتا ہے. وہ کیسے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر آ گیا a پلس آئیوٹا بی. اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اس کے کانجوگیٹ سے. کانجوگیٹ کیا ہے, ریمبر, از اے مائنس آئیوٹا بی. اب ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اگر یا تو آپ چاہیں تو وہی فارمولا استعمال کر لیں کہ جی سب کو ہر ٹرم کو پہلے فیکٹر کی ہر ٹرم کو سے ملٹیپلائی کریں دوسرے فیکٹر کی. یا اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ہائی اسکول میں یہ فارمولا یاد کیا ہوگا, اے پلس بی ٹائمز اے مائنس بی از اکول ٹو اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر. اس فارمولے کو ہم یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی سائنس ڈفرنٹ ہے, باقی دونوں جو نمبرز ہیں وہ تو سیم ہے. تو اسی فارمولے کو ہم استعمال کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں اے اسکوائر پلس ہمارا جو بی ہے وہ ایکچولی آئیوٹا بی ہے اس کو, اور بیچ میں سوری یہاں پہ مائنس سائن ہونا چاہیے, اے اسکوائر مائنس آئیوٹا بی اسکوائر. اب اس کو ہم کریں گے, دس از اکول ٹو اے اسکوائر مائنس آئیوٹا اسکوائر ٹائمس بی اسکوائر. آئیوٹا اسکوائر ہمیں پتا ہے مائنس ون, تو مائنس مائنس مل کے پلس ہو جائے گا, تو آ جائے گا اے اسکوائر پلس بی اسکوائر. اور آپ دیکھیں جو ریزلٹ آیا ہے وہ پیورلی ریئل نمبر ہے, اس میں کوئی امیجنری پارٹ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے کمپلیکس نمبر, اٹس اے ریئل نمبر, پیور ریئل نمبر. تو یہ ایک امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کانجوگیٹ کی. جب آپ ایک کمپلیکس نمبر کو اس سے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریئل نمبر آ جاتا ہے, اینڈ وچ از اکول ٹو ایکچولی دا اسکوائر آف دی ریئل پارٹ اینڈ دی اسکوائر آف دی امیجنری پارٹ ایڈڈ ٹوگیدر. اچھا, اس کے علاوہ پراپرٹی جو آتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کمپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹس کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں تو کیا آئے گا, اس کا میں یہیں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. بڑا سمپل سا ہے کہ اگر میرا ایک کمپلیکس نمبر ہے اے پلس بی آئیوٹا, اس میں اگر میں ایڈ کر رہا ہوں اس کے کانجوگیٹ کو اے مائنس بی آئیوٹا کو, تو کیا ہوگا, پلس بی آئیوٹا مائنس بی آئیوٹا یہ کینسل ہو جائیں گے, آپ کے پاس رہ جائے گا اے پلس اے از اکول ٹو 2a. تو یہ بھی پیورلی ایک ریئل نمبر آ گیا. جب آپ ایک کمپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹ کو ایڈ کریں گے تو بھی آپ کے پاس 2a 2 ٹائمز ہی ریئل پارٹ آ جائے گا, وچ از پیورلی ریئل. اگر میں ان کو سبٹریکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پیورلی امیجنری نمبر آئے گا. پھر سے دیکھ لیں اس کو, اگر آپ کا ہے اے پلس آئیوٹا بی, اس میں سے اب آپ سبٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے کانجوگیٹ کو اے مائنس آئیوٹا بی کو, تو کیا ہوگا, یہ بیکم اے پلس آئیوٹا بی
minus a, اور minus minus will become plus iota b. تو a اور minus a کینسل ہو جائیں گے, آپ کے پاس iota b plus iota b, this is equal to 2 iota b, which is a purely imaginary number. اس کا کوئی ریئل پارٹ نہیں ہے. تو یہ چار پراپرٹیز جو ہیں یہ کانجوگیٹس کی, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں, وہ ہم مور ایڈوانس میتھس میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارے یوز کے لیے بہت کافی ہیں یہ چار پراپرٹیز. ان کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈویژن کیسے کی جائے کمپلیکس نمبرز کے. اب اس میں نے آپ کو دکھا دیا ایک جنیرک سے ایگزامپل. ہمارے پاس دو کمپلیکس نمبر ہیں, a پلس بی آئیوٹا اور c پلس ڈی آئیوٹا. تو ہم نے a پلس بی آئیوٹا کو c پلس ڈی آئیوٹا سے ڈیوائڈ کرنا ہے. اب اس کے لیے ٹیکنیک جو ہم نے استعمال کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس نمبر کو, جو بھی ریزلٹ ہے اس کو ہم نے c مائنس ڈی آئیوٹا اور c مائنس ڈی آئیوٹا سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر دیا. What is c minus d iota over c minus d iota? It is equal to 1. کسی نمبر کو جب ہم 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ نمبر چینج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. 4 times 1 is 1. تو کسی بھی نمبر کو جب آپ 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو نمبر چینج نہیں ہوتا. تو پھر ہم نے یہ کیوں کیا؟ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سے ہمیں ڈویژن میں آسانی ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس سے کیسے آسانی ہوتی ہے. ہم نے بیسیکلی کیا یہ ہے کہ جو ڈینومینیٹر کمپلیکس نمبر ہے c پلس ڈی آئیوٹا, اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کر لیا ہے اور ڈیوائڈ بھی کر لیا ہے. تو اوریجنل نمبر تو چینج نہیں ہوا کیونکہ ہم نے الٹیمیٹلی 1 سے ملٹیپلائی کیا, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہوگا کہ اوپر جو ڈینومینیٹر ہے نیچے c پلس ڈی آئیوٹا, c مائنس ڈی آئیوٹا, ہم نے پیچھے پراپرٹیز دیکھی تھی کہ جب ایک کمپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو امیجنری پارٹ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ریئل پارٹ رہ جاتا ہے سی اسکوائر پلس ڈی اسکوائر. اب اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں. پرابلم پہلے یہ ہو رہی تھی ڈیوائڈ کرنے میں کہ ہمارے ڈینومینیٹر میں ایک امیجنری نمبر آ گیا تھا. ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ کیسے امیجنری نمبر سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو ہم نے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کر کے ڈینومینیٹر کے, اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ نیچے سے ڈینومینیٹر میں سے کمپلیکس نمبر کو ایلیمینیٹ کر کے پیورلی ریئل نمبر لے آئے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اے سی پلس بی ڈی. وہ بیسکلی اوپر جو ہے آپ کے ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے اے پلس بی آئیوٹا کی سی مائنس ڈی آئیوٹا سے, اس کا آنسر آیا اے سی پلس بی ڈی پلس آئیوٹا ٹائمس بی سی مائنس اے ڈی. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس کو. ڈینومینیٹر میں آپ کے آ گیا سی اسکوائر پلس ڈی اسکوائر, اس کو آپ الگ الگ لکھ سکتے ہیں. سی اسکوائر پلس ڈی اسکوائر کو آپ ریئل پارٹ کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اور سی اسکوائر پلس ڈی اسکوائر کو امیجنری پارٹ کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب کیا آ گیا ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم میں کمپلیکس نمبر آ گیا اس ٹیکنیک کے ساتھ. تو جب بھی آپ کو دو کمپلیکس نمبرز کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو اس کی ٹیکنیک یہی استعمال کرنی ہے. کیا ٹیکنیک ہے کہ جو ڈینومینیٹر کا کمپلیکس نمبر ہے اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کر لیں اور ڈیوائڈ بھی کر لیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ اوپر کا جو نیومریٹر ہے اس کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ تو ایک کمپلیکس نمبر آ جائے گا. ڈینومینیٹر میں آپ کے ایک پیورلی ریئل نمبر آ جائے گا جس کو آپ پھر سپلٹ کر سکتے ہیں, کمپلیکس کی ریئل پارٹ کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں نیومریٹر کے اور امیجنری پارٹ کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں, اور یہ اس طرح سے آپ کا ایک اسٹینڈرڈ فارم میں کمپلیکس نمبر آیا ہے. کیونکہ ریمبر کہ ہمارا آنسر جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کی فارم میں ہی آنا چاہیے. تو اب کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں اسی طرح کے کہ کیسے ہم نے اصلی نمبرز کے ساتھ کیسے کیا. تو ہمارے پاس یہ پرابلم ہے کہ 3 پلس 11 آئیوٹا کو ہم نے ڈیوائڈ کیا -1 -2 آئیوٹا سے. اب اس کی ٹیکنیک ہم نے وہی یوز کرنی ہے. تو اس کا کانجوگیٹ کیا ہوا -1 -2 آئیوٹا کا, اس کا کانجوگیٹ ہے -1 + 2 آئیوٹا. ریمبر ریئل پارٹ کو ہم نہیں ٹچ کرتے کانجوگیٹ لیتے وقت, وہ ویسا ہی رہے گا, لیکن جو امیجنری پارٹ ہے اس کا ہم صرف سائن بدل دیتے ہیں. تو اس کا امیجنری پارٹ ڈینومینیٹر میں -2 آئیوٹا ہے تو ہم نے اس کے کانجوگیٹ کیا +2 آئیوٹا. تو کانجوگیٹ سے ہم ملٹیپلائی بھی کر لیتے ہیں اور ڈیوائڈ بھی کر لیں گے -1 + 2 آئیوٹا سے. تو نیومریٹر میں اب ہم نے ملٹیپلائی کر لیا 3 + 11 آئیوٹا کو -1 + 2 آئیوٹا سے. ڈینومینیٹر میں جب ہم نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارا آنسر آ گیا -1 اسکوائر پلس -2 اسکوائر. تو یہ آپ کا آ جائے گا 1 + -2 اسکوائر از 4.
تو ڈینومینیٹر میں آپ کے ایک ریئل نمبر آ گیا, تو آپ نے آئیوٹا سے نجات پالی ڈینومینیٹر میں. تو نیچے آپ کا آ گیا 5, نیومریٹر میں آپ نے جب اوپر 3 + 11 آئیوٹا کو -1 + 2 آئیوٹا سے ملٹیپلائی کیا, تو جو یوزول طریقہ ہے دو کمپلیکس نمبر کو ملٹیپلیکیشن کا, وہی اس میں استعمال ہوگا. تو اس میں آپ کا آ گیا آنسر -25 -5 آئیوٹا. اب وہ جو 5 آپ کے نیچے ڈینومینیٹر میں آیا تھا, اس کو آپ نے دونوں کے نیچے الگ الگ لکھ لیا. تو -25/5 which is equal to -5 and -5 iota over 5 is equal to -1 iota. So in the final analysis آپ کا آنسر آ رہا ہے -5 - iota which is a complex number. تو جب دو کمپلیکس نمبر کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس طریقے ہی سے آپ ڈویژن کریں گے. یہی ٹیکنیک ہے کانجوگیٹ کو استعمال کرتے ہوئے. اب دوسری جو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, وہ آ جاتا ہے کانسیپٹ آف ایبسولوٹ ویلیو کا. اگر آپ ریکال کریں جب ہم ریئل نمبرز کو ڈیفائن کر رہے تھے تو وہ ہم نے ڈیفائن کیے تھے ایک لائن پر, اور ہم نے کہا تھا کہ ایبسولوٹ ویلیو از سمپلی دا ڈسٹینس آف دا نمبر فرام دی اوریجن. اوریجن از 0, تو جو اس کا ڈسٹینس ہے اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از دی ایبسولوٹ ویلیو آف دا ریئل نمبر. اسی آئیڈیا کو اب ہم نے جنرلائز کرنا ہے کمپلیکس نمبرز میں. کمپلیکس نمبرز میں ہم نے, اگر ایک کمپلیکس نمبر ہے ہمارے پاس z یہاں پہ, جیسے a + b آئیوٹا ہے, کمپلیکس نمبر ہے, ہم نے اس کی ایبسولوٹ ویلیو ڈیفائن کرنی ہے. تو ایبسولوٹ ویلیو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایبسولوٹ ویلیو آپ ڈیفائن کریں گے اٹس ڈسٹینس فرام دی اوریجن. اس میں اب اسٹریٹ لائن تو ہے نہیں, اس میں پورا ایک پلین ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ پلین میں اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. اب یہاں پہ ہم نے اپنا ریمبر آرگان ڈائیگرام ڈرا کرنا ہے. یہ ہمارا آ گیا ریئل ایکسس, یہ ہمارا آ گیا امیجنری ایکسس, اور جہاں پہ دونوں ایکسس میٹ کرتے ہیں اس کو ہم 0 ہی سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے اوریجن. اب آپ کا ایک کمپلیکس نمبر ہے, وہ آتا ہے a یونٹس x کی ڈائریکشن میں, اور لیٹس سے b یونٹس y کی ڈائریکشن میں. تو وہ بیسیکلی یہ پوائنٹ ہوگا. اس کو ہم اے بی سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا کمپلیکس نمبر آ گیا. تو گول ادھر ہمارا کیا ہے کہ اس کا ہم نے ڈسٹینس معلوم کرنا ہے اوریجن سے, پورا ڈسٹینس. اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس ڈائیگرام کو, تو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنتا ہے. یہ ایک سائڈ ہے اس ٹرائنگل کی, ایک یہ ورٹیکل سائڈ ہے, اور یہ اس کا ہائپوٹینیوس ہے. یہ اینگل 90 ڈگریز کا ہے. تو اگر ہائی اسکول جیومیٹری میں آپ کو جو سب سے پہلا تھیورم پڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پائتھاگورس تھیورم. پائتھاگورس تھیورم ریمبر کیا ہے؟ اٹس دی, اگر آپ کے پاس کوئی بھی رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اے بی سی, تو پائتھاگورس تھیورم کہتا ہے کہ اے ہائپوٹینس اسکوئر از اکول ٹو اے بی اسکوئر پلس بی سی اسکوئر. اس سے ہم ہائپوٹینس کی لینتھ پتا کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ اے سی از اکول ٹو دا اسکوئر روٹ آف اے بی پلس سوری اے بی اسکوئر پلس بی سی اسکوئر. وہی چیز ہم بالکل یہاں پہ اس ایگزامپل میں استعمال کریں گے. ہم کو ایبسولوٹ ویلیو اس کمپلیکس نمبر کی ڈیفائن کرنی ہے. ایبسولوٹ ویلیو از ڈیفائنڈ ایز دی ڈسٹینس آف دا کمپلیکس نمبر فرام دی اوریجن. کمپلیکس نمبر یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کا ہمیں یہ ڈسٹینس پتا کرنا ہے. یہ بالکل کیونکہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے, تو دس ڈسٹینس وچ ہم اس کو کہیں گے او پی از اکول ٹو, اگر ہم اس پوائنٹ کو جہاں پہ اس کی بیس ہے اس کو ہم اے کہہ دیں, از اکول ٹو بائی پائتھاگورس تھیورم او اے اسکوئر پلس اے پی اسکوئر اسکوئر روٹ. What is this length? OA. یہ ہم نے, this is A, small a. ہم A ڈسٹینس گئے تھے ریئل ڈائریکشن میں. That is A squared. اور AP کیا ہے؟ یہ وہی اتنی ڈسٹینس ہے جو یہاں سے ہم B یونٹس اوپر گئے تھے Y کی ڈائریکشن میں. وہی ڈسٹینس یہاں پہ B ہے. تو AP square is B square.
square root. Okay? So this distance is a squared plus b squared square root. تو ہم نے پائتھاگورس تھیورم ہی سے استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم نے ایبسولوٹ ویلیو ڈیفائن کر دی ایک کمپلیکس نمبر کی, which is equal to the real part squared plus the imaginary part squared, a square plus b square. یہ آپ کا ایبسولوٹ ویلیو ہے. تو اگر آپ کمپلیکس نمبر کو لکھ سکتے ہیں ایز اے لیٹر زیڈ, تو ایبسولوٹ ویلیو کے لیے سمبل ہم وہی استعمال کریں گے جو سمبل ہم نے ریئل نمبرز کے لیے استعمال کیا تھا, زیڈ, اور اس کے گرد 2 بارز ڈال دی, اور زیڈ کی ایبسولوٹ ویلیو از اے اسکوائر پلس بی اسکوائر. اور یہاں پر میں نے 2 ایگزامپلس دیکھے ہیں, اس میں سے ایک ایگزامپل پہلے کر لیتے ہیں. -2 + 5 آئیوٹا کمپلیکس نمبر ہے, اس کی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہوگی, -2 اسکوائر پلس 5 اسکوائر, which is equal to square root of 29. Similarly, -6 آئیوٹا ہمارا ایک کمپلیکس نمبر ہے, اس میں ریئل پارٹ 0 ہے, وہی ہم فارمولا استعمال کریں گے. اس کا ہے اس کا 0 اسکوائر پلس -6 اسکوائر, تو 36 اسکوائر روٹ وچ از 6. اب کوشچن یہ کہ ان میں سے آخر میں نے کوشچن پوچھا کہ وچ کمپلیکس نمبر از کلوزسٹ ٹو دی اوریجن. تو آپ ایبسولوٹ ویلیو لگا کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جون سا زیادہ ڈسٹینس ہوگا وہ زیادہ دور ہوگا, جون سا کم ڈسٹینس ہوگا وہ زیادہ قریب ہوگا. اسکوائر روٹ 29 چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے -2 + 5 آئیوٹا is closer to the origin. اس کے ساتھ ہی ہم آج اس کا یہ لیسن کمپلیکس نمبرز کا کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم وی ول ٹاک اباؤٹ فنکشن. ٹیک کیئر.